ایک پہلو ذکر کرنا چاہوں گا، اور وہ پہلو ہے ترک دنیا، دنیا سے محبت نہ کرنا، دنیا کو اپنے دل میں جگہ نہ دینا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور ابو بکر کو اور عمر کو من تربت واحدہ، ایک مٹی سے پیدا فرمایا۔ تو جو صفات اللہ کے نبی کی ذات میں، وہی صفات جناب ابو بکر میں، جناب حضرت عمر فاروق میں۔ اس پر علماء کرام نے کتابیں لکھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو کچھ پایا جاتا تھا، وہی عادات، وہی خصائل حضرت ابو بکر صدیق کی زندگی میں بھی پائی جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں فقر و فاقہ آپ نے خود اختیار کیا تھا، یہ آپ کا اختیاری تھا، اللہ کی طرف سے نہیں تھا۔ اللہ نے تو اپنے محبوب سے فرمایا تھا، میرے محبوب اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کے لیے احد کا پہاڑ سونے کا بنا دیں، آپ جہاں چاہیں یہ پہاڑ آپ کے ساتھ چلتا رہے گا، جتنا چاہیں خرچ کریں۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ میں چاہتا ہوں کہ جس وقت میں کھاؤں تو تیرا شکر ادا کروں، اور دوسرے وقت میں اگر میرے پاس نہ ہو تو اے مولا میں صبر کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہوتا تو فرمایا 3 راتیں بھی نہ گزرتی کہ میں ان کو اللہ کے راستے میں لٹا دیتا، تقسیم کر دیتا۔ علماء نے لکھا 3 راتیں تو بہت زیادہ ہیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر مال آیا ہے تو حضور نے بچا کر نہیں رکھا بلکہ فوراً تقسیم کر دیا۔ بے شمار واقعات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہمارے سامنے ہیں، ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں۔ حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عصر کی نماز میں نے حضور کے پیچھے پڑھی، نماز سے جیسے ہی فارغ ہوئے حضور گھر میں چلے گئے۔ اس جلتی والے عمل کو دیکھ کر ہم متعجب ہو گئے، حیران ہو گئے کہ ایسا کون سا عمل پیش آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز فراغت کے فوراً بعد ہی گھر میں چلے گئے، پھر واپس تشریف لے آئے۔ تو صحابہ کرام سے فرمایا، صحابہ آپ لوگ متعجب ہوں گے میرے اس عمل پر، میں اپنے گھر میں کیوں جلدی سے کیا کہ کچھ سونا میرے گھر میں رکھا ہوا تھا، میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ سونا رات میرے گھر میں گزارے، جلدی سے میں نے اسے اٹھایا اور اللہ کے راہ میں صدقہ کر دی۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا، یعنی وفات کے دنوں میں، مرض وفات کے دنوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 6 اشرفیہ دی۔ فرمایا، عائشہ اسے اللہ کی راہ میں صدقہ کرو۔ تو میں آپ کی خدمت میں اتنی مصروف تھی کہ میں انہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر سکے۔ اللہ کے نبی نے پھر مجھ سے پوچھا، عائشہ وہ اشرفیاں آپ نے اللہ کی راہ میں تقسیم کی ہیں یا نہیں کی؟ میں نے کہا، اللہ کے رسول میں آپ کی خدمت میں اتنی مصروف تھی کہ مجھے یاد نہیں رہا، میں اس اشرفیوں کو اٹھا کر اللہ کے راہ میں صدقہ کرتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ وہ اشرفیاں لے آؤ۔ تو میں لے آئی، حضور نے اپنے ہاتھوں پہ رکھا اور فرمایا، عائشہ تو کیا گمان کرتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا گمان کرتے ہیں کہ وہ اس حالت میں اللہ کے پاس جائیں کہ ان کے گھر میں اشرفیاں موجود ہوں؟ فرمایا، اللہ کیا گمان کرتے ہوں گے اپنے نبی کے بارے میں کہ وہ مجھ سے ملاقات کے لیے آ رہے ہیں اور ان کے گھر میں اشرفیاں رکھی ہوئی ہیں؟ فرمایا، عائشہ فوراً اسے اللہ کے راہ میں صدقہ کرو۔ فرمایا، یہ آخری چیز تھی
جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مرض وفات میں صدقہ کی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہو گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور اس قدر زاہد و عابد تھے، اس قدر زہد کے پیکر تھے، فرمایا کہ جس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں آخری رات تھی، فرمایا اس رات ہمارے گھر میں چراغ تو تھا پر تیل نہیں تھا۔ میں نے چراغ ایک انصاری کے گھر میں بھیجا کہ اس میں تیل ڈال دو، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں، آپ کو تکلیف ہے، ہم چاہتے ہیں ہم اپنا گھر روشن کر لیں۔ یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے محبت کا بیان کہ آپ کے دل میں دنیا کی کوئی محبت نہیں تھی۔ آپ کے پاس جو بھی مال آتا اللہ کے راہ میں صدقہ کر دیتے۔ تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بیت المال نہیں تھا۔ بیت المال تو اس لیے بنایا جاتا ہے کہ وہاں مال جمع کیا جائے۔ حضور کے زمانے میں کوئی بیت المال نہیں کہ اس میں مال رکھا جاتا، جب بھی آپ کے پاس آتا آپ فوراً اللہ کی راہ میں اسے تقسیم فرما دیتے۔ اور یہی حالت جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلافت پر بیٹھے، مسند پر بیٹھے، تو آپ نے صبح کو اپنا سامان تجارت اٹھایا اور بازار کی طرف چلے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ابو بکر کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا اپنے بچوں کے لیے معیشت کو تلاش کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ فرمایا پھر خلافت کے امور کون سنبھالے گا؟ ہم آپ کے لیے ماہانہ وظیفہ مقرر کر دیتے ہیں۔ چنانچہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے وظیفہ مقرر کیا گیا۔ توجہ طلب بات ہے، جب آپ کا آخری وقت آیا، آپ نے اپنی بیٹی سیدہ عائشہ صدیقہ سے فرمایا عائشہ صدیقہ میں نے بیت المال سے 6000 درہم دینے ہیں۔ علماء نے لکھا یہ 6000 درہم آپ نے قرض نہیں لیا تھا، یہ جو قرض معروف ہوتا ہے وہ قرض نہیں تھا، بلکہ آپ نے اپنے 2.5 سالہ خلافت میں جو بیت المال سے وظیفہ لیا تھا اس کی قیمت 6000 درہم بنتی تھی۔ تو ابو بکر صدیق نے فرمایا عائشہ فلاں جو میری زمین ہے، فلاں جو میرا باغ ہے، اسے بیچو اور بیچ کر جو قیمت بنتی ہے اس میں سے 6000 درہم بیت المال میں واپس کر دو۔ اس قدر حاکم تھے۔ آج کوئی ایسا حاکم ہوگا؟ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور جب دنیا سے رخصت ہوئے گھر میں نہ کوئی درہم تھا نہ دینار تھا، اور فرمایا جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے رخصت ہوئے گھر میں نہ کوئی درہم چھوڑا نہ دینار چھوڑا۔ آپ کے زمانے میں بھی بیت المال نہیں تھا، ایک بیت المال تھا لیکن اس کو تالا لگا ہوتا تھا۔ صحابہ کرام میں سے کسی نے فرمایا یہاں پہرے دار مقرر فرما دو۔ فرمایا یہاں مال ہو تو پہرے دار کو مقرر کروں، بس اس کو تالا لگنا ہی کافی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق حضور کی طرح سخی تھے، سخاوت کے پیکر تھے، جو مال بھی آتا اللہ کے نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اس مال کو غریبوں میں فقراء میں تقسیم فرما دیتے۔ جب وفات کا وقت قریب آیا تو حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی بیٹی عائشہ صدیقہ سے پوچھا عائشہ یہ بتاؤ آج کون سا دن ہے؟ فرمایا آج اتوار کا دن ہے۔ اچھا یہ بتاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کس دن کو ہوئی تھی؟ فرمایا پیر کے دن ہوئی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا مجھے امید ہے کہ صبح آنے سے پہلے ابو بکر اپنے اللہ سے جا ملے گا۔ پھر پیر کے روز ہی جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی۔ ایک ہی مٹی سے پیدا کیے گئے اور ایک جیسی عادات، ایک جیسا کردار، ایک جیسی سیرت جناب حضور میں اور صدیق اکبر میں پائی جاتی ہے۔ پھر ابو بکر صدیق نے پوچھا میری یہ بیٹی بتاؤ اللہ کے نبی کو کتنے کپڑوں میں کفن دیا تھا؟ فرمایا ابو بکر صدیق 3 کپڑوں میں کفن دیا تھا۔ فرمایا میرے جسم پر یہ 2 جو چادریں ہیں انہیں کو دھو لینا اور انہیں کے ساتھ ایک اور چادر ملا لینا۔
فرمایا مجھے بھی 3 کپڑوں میں 3 چادروں میں کفن دینا، کیونکہ اللہ کے نبی کو بھی 3 کپڑوں میں 3 چادروں میں کفن دیا گیا تھا۔ عائشہ صدیقہ نے فرمایا یہ 2 چادریں تو پرانی ہیں، ہم آپ کے لیے نئی اور 2 چادریں خریدیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا نئی چادریں زندہ کے لیے ہوتی ہیں، میں دنیا سے چلا جاؤں گا، میری نسبت زندہ زیادہ مستحق ہے کہ وہ 2 نئی چادریں پہنے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا یہ 2 پرانی چادریں ہیں، انہی کو دھو لینا اور ایک نئی چادر ساتھ ملا کر مجھ ابوبکر کو کفن دینا۔ ایسا حاکم، ایسے حکمران، ایسا خلیفہ دنیا میں اگر کوئی ہے تو وہ بتایا جائے، وہ حضرت ابوبکر صدیق ہے۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ سے فرمایا عائشہ صدیقہ میرے گھر میں جو اضافی مال ہو وہ بیت المال میں جمع کروا دینا۔ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں وصال کے بعد، وفات کے بعد ہم نے گھر کو جب دیکھا نہ درہم تھا نہ دینار تھا، ایک فرمایا کہ اونٹ تھا، ایک غلام تھا اور ایک چادر تھی، وہ چادر بھی اس کی قیمت 5 درہم تھی اور وہ بھی بوسیدہ چادر تھی۔ اسی چادر کو پہن کر مسند خلافت پر بیٹھا کرتے تھے۔ 3 چیزیں عائشہ صدیقہ نے جناب عمر کے پاس بھیج دی۔ فرمایا ابوبکر صدیق نے وصیت فرمائی تھی جو میرے مال کے علاوہ جو چیزیں بچیں وہ بیت المال میں جمع کروا دیں، کیونکہ اب میں خلیفہ نہیں رہا، اب میرا دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ جب یہ 3 چیزیں جناب عمر فاروق کی خدمت میں پیش ہو گئی، آپ اس قدر روئے کہ زمین آنکھوں سے تر ہو گئی اور فرمایا ابو بکر نے بعد میں آنے والے خلیفوں کو مشکل میں ڈال دیا، مشقت میں ڈال دیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں جو کچھ تھا وہ حضور کی زندگی میں تھا، اور جو کچھ حضور کی زندگی میں تھا وہ ابو بکر صدیق کی زندگی میں تھا۔ تو حضور نے فرمایا میں ابو بکر اور عمر ایک ہی مٹی سے پیدا کیے گئے، ایک ہی مٹی میں دفن ہوں گے اور ایک ہی مٹی سے قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے اور اکٹھے فرمایا کہ جنت میں جائیں گے۔ امام زین العابدین سے کسی نے پوچھا ابو بکر کو عمر کو اللہ کے نبی کا کتنا قرب حاصل تھا؟ جناب زین العابدین نے فرمایا جتنا آج قریب ہیں اتنا اپنی زندگی میں بھی حضور کے قریب تھے۔ روزے میں جا کے دیکھ لو جتنا وہ حضور کے اب قریب ہے جناب ابو بکر عمر، اپنی زندگی میں بھی حضور کے ساتھ ایسے ہی قریب تھے۔ اللہ